الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے اور اس دن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک کے حوالے سے ایک فضیلت میں بیان کرتا ہوں۔ عظیم تابعی بزرگ سادات کرام کے سرخیل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے 70 آخرت کی ہوں گی۔ اب درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، تو ہمیں بھی اپنا معمول یہ بنانا چاہیے کہ درود پاک ہمیں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ، ورنہ 1000 مرتبہ پڑھنے کی فضیلتیں بھی ہیں، 50 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، ابھی 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی ہم نے سنی ہے۔ تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے درود شریف کے جو الفاظ شیخ سجائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے حاشیے میں امت کی آسانی کے لیے لکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں اہل بیت کے متعلق سے پیارے انداز میں سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کیکلاں والا شریف فرماتے ہیں، جو آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نقص نکالنے والا ہے، جو آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نقص نکالنے والا ہے، اللہ پاک اس سے ولایت عطا نہیں کرتا۔ یہ صحابی رسول ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی شان میں نقص نکالتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو ولایت عطا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حاضرین مجلس سے اپنا ایک واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا، ایک دن 10 بجے ایک آدمی سے میں نے دوران گفتگو کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی سے مقابلہ کیا اس میں انہوں نے بڑی زیادتی کی، اتنا کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نے غلط الفاظ کہے ہیں، اس کے ساتھ ہی میرا روحانی فیض بند ہو گیا۔ جیسے ہی یہ کہا نا میں نے کہ حضرت علی سے جو امیر معاویہ نے مقابلہ کیا انہوں نے بڑی زیادتی کی، کہتے اس کے یہ کہنا تھا تو میرا روحانی جو فیض تھا وہ کیا ہوا، بند ہو گیا۔ سارا دن پریشانی میں گزرا، جب رات ہوئی میں سو گیا، خواب میں پرانی بیٹھک شریف دیکھی، میرے والد ماجد حضرت خواجہ نور الحسن شاہ صاحب خلیفہ مجاز حضرت شیر ربانی قبلہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی اسی بیٹھک شریف میں روحانی سلسلہ جاری رکھا اور یہی وصال فرمایا۔ خواب ہی میں کسی نے بیٹھک شریف کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ تینوں حضرات اس طرح کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں یعنی سیدھی جانب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ خاموش تھے۔
حضرت علی نے ناراضگی کی حالت میں مجھ سے ارشاد فرمایا جھگڑا میرا اور امیر معاویہ کا تھا، جھگڑا میرا اور امیر معاویہ کا تھا، اس میں تمہیں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ آپ نے یہی جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ میں نے معافی مانگ لی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے بعد 6 ماہ تک حضرت قبلہ میاں صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ والدی و مرشدی سرکار حضرت کیکنا والا شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی اور ہر قسم کا روحانی فیض بند رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ دیکھیں صحابی رسول جو ہوتا ہے نا، صحابی رسول، صحابی کہتے ہیں اسے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ اب ولی کی ساری زندگی کی نیکیاں، ایک ولی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صحابی رسول کی صرف ایک نیکی ایک طرف۔ اللہ کے ولی کی ساری نیکیاں صحابی رسول کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ صحابی رسول جو ہے اس نے حضور کا دیدار کیا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، تو اللہ کا ولی وہ صحابی رسول کی ایک یہ نیکی کے برابر اس کی نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جب بھی کوئی بات کریں تو ادب کے ساتھ، اللہ کے ولی کے بارے میں بات کریں تو ادب کے ساتھ بات کریں۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ صحابی نبی کاتب وحی حضرت اسلامی حکومت کے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام معاویہ اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ناصر لدین اللہ یعنی اللہ پاک کے دین کے مددگار اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ پاک کے حق کے مددگار ہے۔ الحمدللہ ہمیں سب صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان سے پیار ہے، بلکہ ہم ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند ایک میں دلچسپ معلومات پیش کرتا ہوں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں۔ ایسے 20 صحابہ کرام ہوئے ہیں کہ جن کے نام کیا تھے؟ معاویہ۔ کئی تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم کا نام بھی معاویہ تھا، لیکن بلکہ خاندان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی یہ نام موجود تھا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے محترم بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ صحابی نبی ہیں ان کے بیٹے کا نام معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ محترمہ حضرت بی بی ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتح مکہ 8 سنہ ہجری کے موقع پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخر نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم صحابی، والدہ صحابیہ اور آپ کی ایک بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی۔ یہ ایسے صحابی ہیں
کہ جن کو پوری امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی جو بہن تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ان کو ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان نے اپنی امام جوزی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونا بیان فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں، اللہ پاک نے اپنے احسان اور کرم سے مجھے ایسی صحیح حدیث پر اطلاع دی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ جیسا کہ صحابیہ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا انہوں نے جنت واجب کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ غیب کی خبر دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اول ملوک اسلام یعنی کہ اسلام کے بادشاہ اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا، اور اس آخری نبی کی سلطنت شام میں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر شام میں بادشاہت نہیں فرمائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح صحابی نبی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان میں تیسری صدی سے اب تک عرب و عجم کہ کئی بڑے بڑے علماء کرام نے کتابیں لکھیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل نے دعا مانگی، اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں موت عطا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 مشہور مجتہدین میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ مفہوم یہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی نبی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پر مشتمل جو مبارک کتاب بنام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر لکھی ہے، یہ مختصر اور بڑی ایمان افروز کتاب ہے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ سنیوں کے بہت بڑے محسن ہیں۔ مفتی صاحب کو اس کتاب کی ایسی برکت ملی کہ کمال ہو گیا، چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب لکھنے پر ایسا شاندار انعام ملا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی کی شان اور عظمت بیان کرنے پر بڑی خوشی ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تمہاری عزت بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم حضرت امام ابو عمر بن عبد الواحد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت سے لوگ علم دین حاصل کرنے اور علم کی باتیں لکھنے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کی ہوئی تھی۔ جو بھی آپ سے علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتا، آپ اسے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والی کتاب پڑھاتے، اس کے بعد اسے وہ علم سکھاتے جس کے لیے وہ حاضر ہوا تھا۔ تو میرے تمام دوستو، آپ نے یہ صرف ابھی میں نے ان کا صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف پیش کیا۔ آپ کے فضائل میں، آپ کے بارے میں کئی کتب بھی موجود ہیں جس کے اندر آپ ان کی مزید گفتگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، آج 19 رجب ہے، ٹھیک ہے، تو 22 رجب المرجب کو آپ کا یوم ہے۔ تو صحابی رسول ہونے کی نسبت سے اور ویسے بھی سرکار علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے، سرکار علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے کسی بندے سے کوئی بھی کمزور پہلو نہیں سننا۔ ہم نے کوئی بھی بندہ، چاہے وہ جتنا بڑا کوئی مفتی اسلام ہو، جتنا بڑا کوئی مفکر اسلام ہو، محدث ہو، کچھ بھی ہو، وہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ادنا سی بھی وہ گستاخی کرتا ہے، کمزور بات کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے بھائی۔ کیوں؟ سرکار کا ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کہ جنتی کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جب اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کرنے والے کہ یہ جنتی نہیں ہے تو یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائیں گے تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو سرکار علیہ السلام کا ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تو ہم نے ایسے شخص کے پاس بیٹھنا ہے جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئے، صحابہ کرام کی خوشبو آئے، اور اللہ پاک کے اولیاء کرام کی خوشبو آئے۔ اور کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں بیٹھنا کہ جو رسول اللہ کے خلاف بات کرتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں کمزور بات کرتا ہو، اللہ کے کسی ولی کے بارے میں کمزور بات کرتا ہو۔ ہم نے ایسے بندوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ ہم نے بیٹھنا ہے ایسی مجلس میں بیٹھنا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتے ہوئے ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آئے، صحابہ کی محبت کی خوشبو آئے، اللہ کے اولیاء کرام کی محبت کی خوشبو آئے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا جب آپ ایسی مجالس میں بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ہم نے صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے جو کچھ بھی سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر صحابی رسول کا اپنے دل و جان سے بڑھ کر ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، صحابہ کرام، اللہ کے اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔